حقوق پہ بات کی ہے, مرد نے مجھے ٹانٹ کیا, مرد نے مجھے انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے. میں عورت ہوں, مجھے پتا ہے میرے میں جو کمزوریاں اور جو چلاکیاں اور عیاریاں ہیں, تو میں وہ کھل کے بات کرتی ہوں. اب آپ پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں مرد کی کمزوری ہے کہ وہ ایکول طریقے سے نہیں چلتا, عورت کو جو ہے وہ صرف اس سے کام لیتا ہے. اب آپ کا دوسرا سوال, یہ دو سوال آپ نے کیے کہ کون کس کے لیے بنا اور عورت جو ہے وہ کیوں اتنی باعث ہے جب وہ شوہر کا معاملہ آتا ہے لیکن باپ پر بیٹھے. میں آپ کو بتاؤں, دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں تمہارا جوڑا بنایا, میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بنایا, تو دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے. ہاں, لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ پہلے ہوا کیوں نہیں بنی, آدم پہلے کیوں بنے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمی بائی چانس نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خیر الماکرین ہوں, میں بہترین پلانر ہوں. اس کی ہر چیز پلاننگ سے ہوتی ہے. اس نے پہلے مرد کو بنایا, مرد کو بنا کے اس میں سارا شعور عقل ڈالی, وزڈم ڈالا, اور پھر اپنے فرشتوں کو, یعنی فرشتے جو پاک صاف بے عیب ہیں, معصوم ہیں, ان سے معصوم پاک کوئی مخلوق نہیں ہے نا, ان کو کہتا ہے کہ اب سجدہ کرو آدم کو, یعنی مرد کو سجدہ کرو. اور پھر اس کی رونق کے لیے اور اس نے اس کے تکمیل کے لیے عورت کو پیدا کیا. وہ الہامی کتابوں میں ہے کہ بکھیوں پیدا ہوئی تھی, پہلو سے پیدا ہوئی تھی, پسلی سے پیدا ہوئی تھی. قرآن میں ایسا کوئی ذکر نہیں. بہرحال جہاں سے بھی پیدا ہوئی, پیدا کی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ چاہتے تو آدم کی رونق کے لیے کوئی آئی فون بھیج دیتے, کوئی بھی لیٹسٹ مطلب جو آج کل رونق ہے وہ اس وقت اس کو ایجاد کر کے دے دیتے کہ لے بھئی ادنا تو اپنا دل پہلا. اس نے کہا نہیں, تیرے لیے میں ایک ایسی چیز دوں گا جس, اور وہ عورت دی. وہ عورت رونق دی مرد کے لیے, اور بنایا پہلے مرد, یعنی کائنات کے لیے مرد بنا دیا, نبوت بھی اس کو دے دی اور سربراہی اس کو دے دی. پھر اس کو جناب ایک درجہ بھی قرآن کے مطابق زیادہ دے دیا عورت سے کہ تو سربراہ ہے, کمانے والا ہے. تو اس میں عورت کے لیے بڑی عظمت کا باعث ہے کہ وہ اس چیز کو تسلیم کر لے کہ مرد میرا سربراہ ہے, میرا پروٹیکٹر ہے, اور مجھے اللہ نے اس کو ایز اے گفٹ انعام کیا ہے. میں اس کی رونق ہوں, اس کی تسکین ہوں, اس کی راحت ہوں. وہ دلی وقت نہ بان جائے, وہ دلی مصیبت نہ بان لے, اور اس کی تسکین ہی رہے. تو مرد کا ایک درجہ بھی آگے ہو گیا جو کہ قرآن میں ہے, میں نے نہیں کہا. اور دوسرا, اللہ نے پہلے مرد کو بنا کے سجدہ کروا کے ثابت کر دیا, اور اللہ ہی ہے, شی تو ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب ہر چیز جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کر لے, اس بجائے اس کے کہ آپ بائسڈ ہو جائیں یا کمپلیکس میں چلے جائیں. اب چاہے رہنا آپ عورت نہیں چاہتی ہیں, حساس سی, نازک سی, لیکن حرکتیں سوچ آپ یعنی تسی کوئی درمیانی مخلوق بننا چاہتی ہو, عورت ہی رہو. اور تمہیں اللہ نے بڑا رتبہ دیا کہ مرد کی رونق کے لیے بھیجا گیا ہے, بلکہ 4 رونقوں کے لیے بھیج دیا گیا ہے. اب وہ شرائط ساتھ جو ہے وہ الگ ہے. عورت تو ایک وقت میں ایک ہی شادی کر سکتی ہے نا, کیونکہ اس کا مطلب ہے وہ ایک ہی مرد برداشت کر لے تو اس کی بڑی بات ہے. وہ 4 کرتا ہوگا جو اس کو اجازت دی. اب اس میں ہپوکریسی ہماری کہاں آ جاتی ہے کہ ایک ہی عورت کے 4 مردوں سے رشتے ہیں, اور چاروں رشتوں کے معاملے میں وہ بڑی ڈیفرنٹ اپروچ رکھتی ہے. باپ ہر ایک آئیڈیل ہے, مرد وہ بھی ہے, باپ بھی مرد ہے, مگر وہ آئیڈیل ہے, یعنی اس کو شوہر بھی باپ جیسا چاہیے. یعنی وہ بچپن سے کہتی ہے کہ میرا شوہر میرے بابا جیسا ہو, ٹھیک ہے. لیکن اپنی ماں سے تو پوچھو شوہر کیسا بھیانک ہوتا ہے. وہ تو بابا تو سارے پیارے ہوتے ہیں. اچھا, اب اس کے باپ پہ اس کی ماں کہے گی کہ تیرا باپ جو ہے نا اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے, وہ گرل فرینڈ ہے تیرے باپ کی, تو اس کو فیل ہوگا. پر وہ کہے گی what a handsome my father is. ماں, ابھی بھی لڑکیاں مرتی ہیں میرے بابا پہ. اوکے, اچھا, پھر بھائی ہے تو بھائی تو بڑا ہی ہینڈسم ہے, دنیا کا ہینڈسم ترین اس کا بھائی ہوتا ہے. وہ بھابھی پہ ظلم ہوتا برداشت کر لے گی کہ بھائی نے 2-3 گرل فرینڈ رکھی ہیں, خیر ہے. یعنی عورت کا ظلم بڑے مزے سے برداشت کر رہی ہے. ماں کا غم بھی اتنا فیل نہیں کرے گی, بھابھی کا غم بھی فیل نہیں کرے گی. کیا ہوا, میرا بھائی ہینڈسم ہے بھائی, 2-4 کڑیاں مر گئی ہیں تو بھابھی کو کیا تکلیف ہے. اب آ گیا بیٹا. اچھا, بیٹے پہ تو وہ فخر سے بتاتی ہے کہ بھئی بڑیاں ہی مردیاں نے, بس جب پہ میں مراں گی وہی نوں بنے گی, بڑیاں ہی مردی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب شوہر بھی تو ایک مرد ہے نا, لیکن انہوں دے اسی چھری دے تھلے رکھنا ہے. تو دیکھا بھی کیوں, یعنی گرل فرینڈ تو بہت دور کی بات ہے, شوہر آنکھ اٹھا کے اس کی تو آئی سائڈ کی اینک بھی چھپا دیتی ہے جہاں لڑکیاں نظر آنی شروع ہو جائے کہ انہوں نظر ہی نہ کوئی آئے, اور نہ ہی ہو جائے, ماری جائے. اچھا, شوہر کے بارے میں اتنی ہپوکریٹ کیوں, حالانکہ اس کو
وہ بھی مرد ہے, اس کے بھی وہی جذبات ہے جو تیرے باپ کے, بھائی کے, بیٹے کے اور تیرے بوائے فرینڈ کے جذبات ہیں, وہی تیرے شوہر کے بھی جذبات ہیں نا. لیکن وہاں تو سوتن بھی برداشت, وہاں میں سوتن بھی برداشت نہیں کروں گی جو کہ شرعی اجازت ہے. مطلب پھر جب سوتن کی باری آئے گی تو میں یہاں تک کہوں گی اچھا چل دفعہ ہو, گرل فرینڈ بنا لیا پر بیاہ نہ کریں. یعنی آگے مجھے یہ عجیب سائیکی ہے کہ گرل عجیب سائیکی کہ مجھے شادی نہیں کرنی, لیکن شادی نہیں کرنی, کہ مجھے جنت دوزخ کی کوئی فکر نہیں, میں نے صرف اپنی دنیا دیکھنی ہے کہ میں یہاں شیئرنگ نہیں کر, شیئرنگ تو گرل فرینڈ بھی کر رہی ہے, لیکن نہیں جی وہ جب نکاح, میں نے بہت ساری عورتوں سے یہ بات پوچھی, بڑے بڑے ٹائکون کی بیویوں سے پوچھی کہ بھئی تمہیں کیا مسئلہ ہے اگر وہ نکاح کر لیتا ہے گرل فرینڈ, دیکھ لو میرے تے گلے نہ پو, میرے بندے نے تو گرل فرینڈ شاید نہیں بنائی ہوگی تو میں کہاں گی کہ پائن اتنا جا کے بیاہ کر لو, تو اس سے میرے آئی تو پائن ہو گئے, یا تو میں کھلا لے لوں گی اگر میں برداشت نہیں کر رہی, میرے مذہب نے اجازت دی ہے, اگر میں اپنا شوہر شیئر نہیں کر سکتی تو میں عزت سے کھلا لے لوں گی, مجھے شرعی اجازت, مگر میں اس کی زندگی حرام کر دوں یہ مجھے کہاں کی اجازت ہے. تو آپ گرل فرینڈ کو برداشت کر لیں, سن لیں. میں نے کئیوں کو پوچھا کہ تو بیوی کیوں نہیں, نکاح کیوں نہیں کر, نہیں وہ میرے سٹیٹس پہ آ جائے گی, ابھی تو گرل فرینڈ ہے 4 چنڈے مارا ہوں. بڑی بڑی ٹائکون کی بیویوں کو میں نے دیکھا جا کے چنڈے میں ماراتی ہیں اپنے شوہر کے, لیکن بیوی کرے گا, اگر شادی کرے گا تو وہ بچے مجھے شیئر کرنے پڑیں گے, اس کے مجھے جائیداد شیئر کرنی پڑے گی مجھے. یہاں میں نہایت چلاک اور عیار ہوں, یعنی مجھے شوہر سے محبت نہیں ہے, مجھے اپنے آپ سے ہے کہ میں نے شوہر شیئر نہیں کرنا, جائیداد شیئر نہیں کرنی. اور اچھا میں اگر شوہر شیئر نہیں کر سکتی تو میں اس کے بچے کون سے شیئر کر رہی ہوں, بچے تو اس کے ہے نا, میری تو سوتن کے ہوئے, اس کے تو بچے ہیں نا, میں تو اس کو بھی شیئر نہیں کر رہی. میں نے کوکھ سے جنم لیے ہیں, جائیداد بھی ساری اس کی ہو, پیو بھی اس کا ہو, تو میں بہت سے, اسی لیے دیکھیں میں کچھ نہیں کہہ رہی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم عورتوں سے بھرا ہوا ہے. اب جب میں بات کرتی ہوں کہ عورت کا, ماں کا حق پہلا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے, اس کا فرض ہی یہ ہے, اس کی ڈیوٹی یہ ہے, اس پہ کمپلسری ہے کہ وہ ساری دنیا چھوڑ کے, اس کی پریورٹی ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے. وہاں بلکنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی آپ کے اللہ رسول نے کہا کہ پہلی درسگاہ ماں ہو, اس نے ماں باپ کو پہلی درسگاہ نہیں کہا. ٹھیک ہے, باپ بہت ضروری ہے بچوں کے لیے, مگر صبح کا 6 بجے 7 بجے کا گیا ہوا رات کو 11-12 بجے آ کے, میں نے کئی یہاں پہ اوبر چلانے والے, ڈیلی میرا کام ہوتا ہے انٹرویوز, 5 جابز کر رہے ہیں اپنا گھر چلانے کے لیے. ایک غریب کا بچہ 5 جابز کر رہا ہے, اس کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ وہ باہر لڑکیوں کو ٹائم دے گا اتنا, یا دوسری تیسری شادی کرے گا. ہماری عورت زیادہ شک میں مر گئی ہے, شک میں نہ مرو, یقین کے ساتھ مرو, میری یہ تمہاری درخواست ہے. اچھا آپ طیبہ صاحبہ 2 چیزیں میں نے بڑی امپورٹنٹ پوچھنی ہے. ایک تو 1,24,000 انبیاء میں سے کتنی خواتین آئیں, ٹھیک. دوسرا مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ جو عورت مارچ, دیکھیں عورت کے حقوق کے لیے اگر کوئی مارچ ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے کھڑا ہوں گا, لیکن اگر صرف اس لیے کہ مرد کو اپنے پاؤں کے نیچے دبانا ہے اس کے لیے کوئی مارچ ہوتا ہے, تو یہ کیا مارچ ہیں, کس طرح کے مارچز ہیں جس سے ڈیورس ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے, اور یہ ہپوکریسی کیا ہے کہ جب آپ کو چاہیے تو ایکویلٹی ہے. 3 سوال کر لیے میں نے, آپ کو چاہیے ایکویلٹی ہے, لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ عورت کارڈ سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ لائن بھی توڑ دیتی ہیں, آپ بورڈنگ بھی توڑ دیتی ہیں, آپ بل جمع کرانے کی لائن میں بھی عورت کی الگ لائن بنا لیتی ہیں. تو what kind of behavior is this? I'm talking about عورت مارچ. طیبہ صاحب, عورت مارچ میں جتنی عورتیں باہر نکلتی ہیں اللہ ماشاءاللہ وہ کہ جن کو یہ گھسیٹ کے مظلومیت کے لیے باہر لے آتی ہیں, کوئی 10,000 روپے دے, یا تو ووٹ 5,000 10,000 روپے میں بکتا ہے, تو وہ بیچاری غریب کام کرنے والیوں کو لے آئے. مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے یہ سارا, میں عورت مارچ کو واشنگٹن سے جانتی ہوں, ان کی بیک گراؤنڈ جانتی ہوں, ان کی نانی دادی جانتی ہوں. پیسے دے کے لے آتے ہیں؟ یس, ان کی نانی اپنی نوکرانیوں کو, ملازموں کو, جن کو بچے یہ دے کے عورت مارچ کے لیے باہر نکلتی ہے نا, انہی کو لے آتی ہیں. بہت ساری ایسی, یا جو NGOs نہیں چلاتی وہ اپنی ورکرز کو لے آتی ہیں. مثلا اگر کسی نے کوئی, جو جن کے فیمیل امپلائیز ہیں, جن کی ملازمیں ہیں, یا کوئی 5-2-4 ہزار دے کے, تو یہ ساری کٹھی کر کے لے آتی ہیں. انہی عورتوں کو آپ الگ سے پوچھیں نا تو وہ کہیں کروں قسم کو لو 2 جوتے بھی کھا دینے پر پیسے لئیے. لائک یہ جتنی ہے باہر کی فنڈڈ ہے, ٹھیک ہے, انہیں باہر کا ویزا ملتا ہے, اور دوسرا ہے ڈیورسی ہیں,
تیسرا یہ دے لو ٹو ایڈلٹری، یہ کہتی ہے اس کو کھلا کرو، یہ بوائے گرل فرینڈ کا